نے اس دینی ادارے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے علم، عمل، رزق، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ دینی ادارے چلتے ہی غریبوں کے تعاون سے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمایا تھا طوبی للغرباء، کہ غریبوں تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ میں غریبوں میں آیا ہوں، میرا دین غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن میں غریبوں میں اٹھوں گا۔ اور آج بھی آپ دیکھا کریں، مسجد میں نماز ہو تو 90% غریب نظر آتے ہیں، دین کا جلسہ ہو تو 90% غریب نظر آتے ہیں، مدرسے کے طالب علم ہوں تو 90% غریب نظر آتے ہیں، جہاد کے میدان میں جان دینے کی باری آئے تو 90% غریب نظر آتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی اسی بشارت کا ثمر ہے کہ اللہ نے غریب کو اپنے دین کے لیے چن لیا، اور دنیا دار نہ فیکٹری سے فارغ، نہ کارخانے سے فارغ، نہ اپنے بزنس سے فارغ، نہ دکانداری سے فارغ، نہ ہی حساب و کتاب سے فارغ، نہ ہی اس کو دین یا دین کا درد یا کوئی ایسا ویسا سلسلہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے غریبوں تمہیں مبارک اور صد مبارک ہو کہ اللہ نے دین کے لیے، قرآن کے لیے، اپنے نبی کے فرمان کے لیے تمہیں چنا، اور چن کر تمہارے ذمے دین کی ترویج اشاعت کو لگا دیا۔ اور پھر رب العالمین نے ان دینی مدارس کے ربط اور تعلق اور واسطے اور اس کے نسبت سے آپ کے گھروں تک اللہ نے قرآن پہنچایا۔ عنوان عظمت قرآن کا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک دو باتیں اسی سلسلے کی کر دوں کہ یہ کتاب جو تیرے اور میرے گھر میں لوارث پڑی ہوتی ہے، وہ کتاب جس کا پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کلام کہ جس کو تو گھر کی الماری، سفیر، باکس اور شوکیس میں رکھتا ہے تو 6 مہینے تک تجھے مٹی صاف کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ذرا اس کتاب سے آج میں تیری باتیں کراؤں گا، اس کتاب سے ذرا گفتگو کر کے سوال و جواب کرتے ہیں کہ اے کتاب تو بتا تو صحیح کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آئی، تیرا کام کیا ہے، تیرے ساتھ تعلق بنے تو اس کا رزلٹ و انجام کیا ہے۔ اس کتاب سے جس کو ہاتھوں میں اٹھا کر اس سے باتیں کی جائیں تو وہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ اسی کتاب سے پوچھو کہ اے کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، تو وہ کتاب خود بتاتی ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ جو زندہ بیٹھے ہیں وہ کہہ دیں، جن کو اللہ نے مفت میں زبان دی ہے وہ کہہ دیں اے کتاب بتا تیرا نام کیا ہے، تو وہ کتاب خود بتاتی ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا تجھے بھیجا کس نے ہے، تو بھی وہ قرآن خود بتاتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے کائنات کے خدا نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو کس پہ اتری ہے، تو بھی وہ خود بتاتی ہے نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ اتری ہوں۔ اے کتاب تجھے کون لایا ہے، تو بھی وہ خود بتاتی ہے کہ نزل بالروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لایا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تو کس مہینے میں آئی ہے، تو بھی وہ خود بتاتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان کے مہینے میں آئی ہوں۔ اے کتاب تو کس رات میں اتری ہے، تو بھی وہ خود بتاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں اتری ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہوا کرتی ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا ٹھکانہ لوح محفوظ میں ہے۔
اے کتاب تو یہ بتا تیری صداقت کا معیار کیا ہے؟ تو وہ کتاب آگے خود بتاتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے اندر شک و شبہ، وہم و گمان، تردد، ریبہ شائبہ، مریا کی گنجائش ہی نہیں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا روب و دبدبہ و جلال کیا ہے؟ تو بھی وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا روب دبدبہ جلال اتنا ہے کہ اگر اللہ مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے جیسا کوئی اور کلام تو نہیں ہے؟ تو بھی وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ تم میرے جیسی کتاب کہتے ہو، میرے جیسی ایک سورت تو لا کر دکھاؤ۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو بھی وہ خود بتاتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس خدا نے مجھے اتارا ہے قیامت کی صبح تک میری حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود بتاتی ہے کہ ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کے لیے سمندر بن کر آیا ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا دعویٰ کیا ہے؟ تو بھی وہ خود بتاتی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میرا دعویٰ ہے جو مجھ سے تعلق اور رابطہ اور واسطہ اور رشتہ محبت کا جوڑتا ہے، میں اس کو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھ پہ عمل کیا جائے تو پھر تیرا رزلٹ و انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ کتاب خود بتاتی ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، جو مجھ پہ عمل کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی سنوار دیتی ہوں، میں اس کی عقبہ بھی سنوار دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے ساتھ تعلق بنائے تو تیرے ساتھ تعلق بنانے کا انعام و اکرام کیا ہے؟ تو وہ کتاب خود بتاتی ہے اگر مجھے دیکھ کر پڑھو گے میں ناظرہ خان بنواتی ہوں گی، اگر مجھے حفظ کرو گے میں حافظ قرآن کہلوا دوں گی، اگر مجھے رتل القرآن اور ترتیلہ سے پڑھو گے میں قاری قرآن کہلوا دوں گی، اگر میرا معنی اور مفہوم سمجھو گے میں عالم وقت کہلوا دوں گی، اگر مجھے ساتھ تعلق بنا کر میری گہرائی تک اترو گے میں مفسر قرآن بنوا دوں گی، اگر مجھ پہ عمل کرو گے میں جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بنوا دوں گا۔ وہی قرآن، وہی کتاب جو ان مدارس میں، مساجد میں تیرے بچوں کے سینوں میں اتاری جاتی ہے، آج رب العالمین نے وہ کتاب ہمیں نصیب کر کے اس کتاب کو اتنا بڑا انقلاب کا ذریعہ بنا دیا کہ آج توجہ کرنا، آپ بازار میں جائیں، الیکٹرانکس کی کوئی چیز خریدیں، ایک چھوٹا سا ٹیلی فون سیٹ خریدیں، کوئی بڑا ٹی وی، وی سی آر، ڈش، فریزر، فریج یا کوئی اور الیکٹرانک کی چیز خریدیں، جب آپ جائیں گے اے سی خریدنے، فریج خریدنے، ٹیپ ریکارڈر خریدنے، کوئی ٹی وی یا وی سی آر خریدنے، حتیٰ کہ چھوٹا سا ایک ٹیلی فون کا سیٹ خریدنے، تو اس کے ساتھ تمہیں ایک چھوٹی سی کتاب بھی ملتی ہے، اور اس کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ لکھنے والا کمپنی کا مالک اس میں پوری ہدایات لکھتا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون سیٹ ہم نے بنایا، اس کو بنایا کس نے ہے، بنایا کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، خراب ہو جائے تو بنے گی کیسے، اور اس کا پرزہ اکھڑ جائے تو لگے گا کیسے، کھلے گی کیسے، بند ہوگی کیسے، اس کی گارنٹی کتنی ہے، لمٹ کتنی ہے، قیمت کتنی ہے، فوائد اور اس کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے بندے جس طرح تو ایک چھوٹا سا پرزہ خریدے، ساتھ میں تجھے کتاب ملتی ہے کہ اس پرزے کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اس ایٹم کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اگر خراب ہو جائے تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے بندے جب میں نے تجھے بنایا تھا، پھر تجھے بنا کر میں نے دنیا میں بھیجا تھا، پھر تجھے بھیج کر میں نے آمنہ کا درِ یتیم وہ مدینے کا تاجدار بھیجا تھا، تو اس کے ذریعے میں نے تیرے ساتھ بھی یہ کتاب بھیجی۔ یہ کتاب تجھے بتائے گی کہ تو پیدا کیوں ہوا، تجھے پیدا کس نے کیا، تیرا دنیا میں کام کیا ہے، باپ کے ساتھ تعلق کیسا بنا، ماں کے ساتھ تعلق کیسا بنا، بیٹی کے ساتھ تعلق کیسا بنا، بہن کے ساتھ تعلق کیسا بنا، بیوی کے ساتھ تعلق کیسا بنا، ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، جائز کیا ہے،
ناجائز کیا ہے، شرافت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، عدالت کیا ہے، ظلم کیا ہے، صداقت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ کتاب تجھے بتائے گی۔ اگر زندگی میں تجھے کوئی روحانی یا جسمانی بیماری لگے، اس کی شفا کا طریقہ کیا ہے، یہی کتاب بتائے گی۔ دنیا کس نے بنائی، یہ کتاب بتائے گی۔ قیامت کب آئے گی، یہ کتاب بتائے گی۔ دنیا کیوں بنائی گئی، یہ کتاب بتائے گی۔ آدم کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ نوح کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ داؤد کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ موسیٰ کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ عیسیٰ کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ یعقوب و یوسف کون تھے، یہ کتاب بتائے گی۔ ایوب و یونس کون تھے، یہ کتاب بتائے گی۔ زکریا و یحییٰ کون تھے، یہ کتاب بتائے گی۔ اصحاب کہف کون تھے، یہ کتاب بتائے گی۔ نوح کی کشتی میں کون تھا، یہ کتاب بتائے گی۔ کعبے کو تعمیر کس نے کیا، یہ کتاب بتائے گی۔ اور بھائی کو کنویں میں کس نے ڈالا، یہ کتاب بتائے گی۔ اور دین کے لیے ارے میں کون کٹا، یہ کتاب بتائے گی۔ اور ہجرتیں کس نے کی، یہ کتاب بتائے گی۔ مچھلی کے پیٹ میں کون گیا، یہ کتاب بتائے گی۔ بیماری میں صبر کا پہاڑ کون بنا، یہ کتاب بتائے گی۔ اور اللہ کی توحید کیا ہے، یہ کتاب بتائے گی۔ نبی کی نبوت کیا ہے، یہ کتاب بتائے گی۔ محمد کی ختم نبوت کیا ہے، یہ کتاب بتائے گی۔ اس کتاب کو سامنے رکھ، ایک ایک حرف پڑھتا جا، تجھے دنیا کا بھی پتا چلے گا، عقبہ کا بھی پتا چلے گا۔ اور وہی قرآن آج جو تیرے میرے گھر میں لاوارث پڑا ہے، توجہ ہے، لاوارث جھوٹا اخبار، خبروں سے، جھوٹی خبروں سے بھرا ہوا اخبار، روزانہ 10 روپے کا خرید کر پڑھتے ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن تیرے گھر میں مفت کا پڑا ہے، اس کا پڑھنے کا وقت نہیں تجھے۔ وہ قرآن جس کو تو سفیلوں میں سجاتا ہے، وہ تجھے کہتا ہے میں سفیلوں میں سجنے نہیں آیا، میں تیرے سینوں میں سجنے آیا ہوں، مجھے اپنے سینے میں جگہ دے، پھر دیکھ میں انقلاب کیسا برپا کرتا ہوں۔ اور قرآن جنہوں نے پڑھا تھا، اس پہ جنہوں نے عمل کیا تھا، ان کی زندگی کا انقلاب دیکھ کہ وہ زلزلوں پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، وہ یا ساریت الجبل کا جملہ کہیں تو ہوا اپنے پروں پہ جملے کو لے کر چلتی نظر آئے، ان کا پیالہ اگر دریا میں گر جائے اور وہ انگلی کا اشارہ کرے، انگلی واپس نہ آئے، پیالہ پہلے واپس آ جائے، وہ اگر جنگل میں رات گزارنا چاہے، جنگل کے درندوں سے مخاطب ہو کر کہے کہ جنگل کا درندوں آج رات جنگل خالی کر دو، محمد کے نوکروں نے جنگل میں رات بسر کرنی ہے، تو جنگل کے درندے بھی اپنے منہ میں بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل سے جاتے نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے اگر قرآن پہ عمل کیا تھا تو اثر اتنا تھا کہ اگر سامنے غار سے آگ نکلی، ایک صحابی رسول نے اپنی چادر کو اٹھا کر سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ آگ اگر تجھ میں جرت ہے تو محمد کے نوکر کی چادر کو جلا کر دکھا، اور آگ بھی اس چادر کا حیا کر کے واپس چلی گئی۔ اور وہ اصحاب مصطفیٰ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس قرآن پہ عمل کیا، اور اس قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اور شان وہ مقدس عطا کیا کہ وہ نبوت کو جو مشورہ دیتے ہیں خدا اسی کو شریعت بنا دیتا ہے، وہ جو زمین پہ بولتے ہیں خدا اسی کو قرآن بنا دیتا ہے، اور وہ جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کی خواہش کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ اور وہ کون تھے، ذرا توجہ تو کر، وہ کون تھے جن کو عرش کا خدا سلام کرتا تھا، اور وہ کون تھے کہ جن کو جبریل زمین پہ سلام کرنے اترا کرتا تھا، اور وہ کون تھے جن کے لباس کی نقل آسمان کے فرشتے اتارا کرتے تھے، اور وہ کون تھے کہ جن کا سر کٹے شہد کی مکھیاں پیرا دیتی نظر آتی تھی، اور وہ کون تھے جنہوں نے شہادت کے بعد اگر غسل کرنا ہو تو آسمان کے فرشتے ان کو غسل دیتے نظر آتے تھے، اور وہ کون تھے کہ جو پیغمبر کے اشارے ابرو پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے نظر آتے تھے۔ اور اللہ نے بھی پھر مقام ایسا دیا کہ قرآن سے رشتہ جوڑا، قرآن سے تعلق بڑھایا، قرآن کو سینے سے لگایا۔ قرآن نہیں تھا تو ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا، قرآن آیا تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ قرآن نہیں تھا تو عمر ابن خطاب تھا، قرآن آیا تو عمر فاروق اعظم بن گیا۔ قرآن نہیں تھا تو عثمان ابن عفان تھا، قرآن آیا تو عثمان ذی النورین بن گیا۔ قرآن
कुरान नहीं था तो अली इब्न अबी तालिब था, कुरान आया तो अली असदुल्लाह अल गालिब बन गया, कुरान नहीं था तो मुआविया इब्न अबू सुफियान था, कुरान आया तो मुआविया मुदब्बिर वक्त बनकर कातिब कुरान बन गया। कुरान नहीं था अबू उबैदा इब्न जर्राह था, कुरान आया अबू उबैदा अमीन उम्मत बन गया, कुरान नहीं था सलमान और अबू जर आम इंसान थे, कुरान आया तो दोनों दो तकवा के इमाम बन गए, कुरान नहीं था तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास था, कुरान आया तो मुफस्सिर आज़म बन गया, कुरान नहीं था अब्दुल्ला इब्न उमर था, कुरान आया इब्न उमर मुहद्दिस आज़म बन गया, कुरान नहीं था अब्दुल्ला इब्न मसूद था, कुरान आया तो इब्न मसूद फकीह उम्मत बन गया, और कुरान नहीं था तो बिलाल हबशे का आम गुलाम था, कुरान आया तो इज्जत इतना ऊंची हुई चलता अरब की गलियों में है, कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती। मेरे दोस्तों तवज्जो तवज्जो, इधर कुछ उधर, ये डबल गेम नहीं, वन में रहने दो। एक तरफ से नारा एक आदमी लगाए तो सब जवाब सही देते हैं, ये तुम 2 in 1 काम मत करो कहीं 3 in 1 ना हो जाए। तवज्जो है, सुभान अल्लाह कह दो जी। वो कुरान जिस कुरान के मोती हीरे जवाहरात समंदर की तरह बह रहे हैं, और हम कितने बदनसीब हैं, तवज्जो से सुनना, कितने बदनसीब हैं कि 30 पारों का रहमतों का समंदर घर में पड़ा है, हम उसको छोड़कर मौलवी के पीछे तावीज की टुकड़ी के लिए भाग रहे हैं। मौलवी साहब तावीज की टुकड़ी दे दो, घर में बरकत नहीं रही, घर में झगड़े हो गए, घर में फसाद हो गए, सास बहू का झगड़ा हो गया, माँ बेटी का झगड़ा हो गया, भाई भाई आपस में लड़ पड़े, मुकदमात जान नहीं छोड़ते, कोई तावीज दे दो। अल्लाह आसमान से नहीं कहता होगा जालिम मैंने 30 पारों का तावीज तो तेरे घर में रखवा दिया है, उसको तू पढ़ता नहीं, उस पे अमल करता नहीं, उस समंदर से फायदा उठाता नहीं, और एक टुकड़ी के पीछे भाग रहा है। ये टुकड़ी क्या करेगी? अपने सीने को साफ कर और इस कुरान को उठा, सीने से लगा, फिर इसको पढ़, फिर इसको समझ, फिर इस पे अमल कर। काबे के रब की कसम तुझे किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम करते क्या हो कि तावीज के पीछे भाग रहे हो, कुरान को पुष्ट है, घर में पड़ा है लावारिस, मट्टी चढ़ गई, गर्दो गुबार आ गया, 6 महीने वक्त नहीं कि साफ करे, 6 महीने वक्त नहीं कि उसको साफ करे। वो कुरान जो तेरे घर में बेआबाद पड़ा होता है वो तुझे बद्दुआ करता है, जिस तरह मोहल्ले की बेआबाद मस्जिद बद्दुआ करती है कि अल्लाह इन मोहल्ले वालों के पास तेरे घर को आबाद करने का वक्त नहीं है, जिस तरह इन्होंने मुझे वीरान कर दिया, इनके दिलों और इनके घरों को भी वीरान कर दे। यही वजह है कि आज हमारे दिल में चैन नहीं, वीरानी है, सोचे हैं, परेशानियां हैं, तफक्कुरात हैं, तसव्वुरात और तवहुमात की दुनिया में हम डूबे रहते हैं। और वो कुरान जो तेरे घर में लावारिस पड़ा होता है, जिसको साल साल तुझे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, उसकी मिट्टी साफ करने का वक्त ही नहीं मिलता, वो भी ऐसे कहता है अल्लाह जिस तरह इस बदबख्त ने मुझे अकेला वीरान कर दिया है, इसको भी ऐसे वीरान कर। बता कि मस्जिद की बद्दुआ तुझे हो, कुरान की बद्दुआ तुझे हो, मस्जिद को आबाद तू ना करे, कुरान को आबाद तू ना करे, तू लाख तावीज ले, तेरे घर में न बदर आ सकती है न रहमत आ सकती है, जब तक कुरान को सीने से नहीं लगाओगे। ये रहमतों का समंदर अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत उस्मा बना कर दिया, और फिर इतना बड़ी नेमत कि उस कुरान को पढ़ते जाओ, अपने नामे अमाल को समंदर नेकियों की तरह भरते जाओ। समंदर, एक हरफ पढ़ो, मुंह जबानी, न कुरान को देखा, न छुआ, न हाथ लगाया, न झोली में रखा, मुंह जबानी कहीं बैठे हो, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। कुरान हाथों में उठा लोगे, झोली में रखोगे,
کھول کر اس پہ نظر جائے گی، دیکھ کر پڑھو گے، صرف نظر جانے کی اور ہاتھ لگانے کی برکت میں اتنا بڑھ گیا مسئلہ کہ ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں ملیں گی، 25 گناہ معاف ہوں گے، 25 درجے بلند ہوں گے۔ اس سے آگے چلو، وہی قرآن اگر نفل نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ملیں گی، 50 گناہ معاف ہوں گے، 50 درجے بلند ہوں گے۔ اسی قرآن کو اگر فرض نماز میں پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 درجے بلند ہوں گے۔ اور اسی قرآن کو اگر رمضان المبارک میں فرض نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 درجے بلند ہوں گے۔ اگر اسی قرآن کو رمضان میں اللہ کے گھر کعبے میں کھڑے ہو کر پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 درجے بلند ہوں گے۔ بتاؤ، اگر ہم یہ روٹین رکھیں کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد ہم ایک پارہ تلاوت کر لیں، ایک پارہ بہت ہے، آدھا پارہ بہت ہے، ایک پاؤ بہت ہے، 2 رکوع بھی بہت ہے، 1 رکوع اگر روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1 رکوع بھی ہم تلاوت کر لیں، رب کعبہ کی قسم موت کے وقت تک ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں گی کہ زمین و آسمان کا خلا بھی اگر ہمارے گناہوں سے بھر جائے تو یہ تلاوت ہمیں اس سے بھی معافی دلا دے گا۔ سوال یہ کہ پڑھے تو صحیح، 70 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا، اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، 7 سال کا بچہ ہے، انڈیا کے 17 گانے یاد ہے، پھر بھی کہتے ہیں ملاؤں نے برباد کر دیا۔ حکمرانوں، عقل کے ناخن، تم نے گھر گھر میں کنجریوں کا ڈانس کرایا کیبل اور ڈش کی صورت میں، تم تو ہو اچھے، ہم نے گھر گھر میں خدا کا قرآن پہنچایا، ہم بن گئے تقریب کار۔ اور جو فحاشی عریانی بدماشی پاکستان میں ہو رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں یہ کم ہے۔ کہتے ہیں، آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، میڈیا سے جن لوگوں کا تعلق ہے پڑھتے ہیں کہ جی ہماری ثقافت انڈیا سے پیچھے جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہمارے ڈانس انڈیا سے پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے گانے انڈیا سے پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں انڈیا سے پیچھے جا رہی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب تصویر کا دوسرا رخ کیا ہوا کہ ہمارے ڈانس انڈیا سے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے ڈرامے اور فلمیں انڈیا سے اچھی ہونی چاہیے۔ ظالمو، اگر قوم کو تم نے انڈیا کی فلمیں اور گانے اور ڈش کے ذریعے زی ٹی وی اور مختلف چینل دکھانے تھے، پھر قوم کے بچے مروانے کی ضرورت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر لوگوں کو وہاں کا گھر بار چھڑوانے کی ضرورت کیا تھی؟ کی زمین جائیداد کاروبار چھوڑی، مہاجر بنے اس لیے کہ ہمیں پاکستان میں اسلام ملے گا، لیکن تم نے اسلام کی بجائے ان کو انڈیا کی ثقافت دی، ان کو ٹی وی کے چینل دیے، ان کو وہ انڈیا کی اداکاراؤں کے گانے دکھائے، ان کے ڈانس دکھائے، ان کے ڈرامے اور ان کی فلمیں دکھائی، اور ان چیزوں کی ضرورت تھی تو پھر بچے کیوں مروائے؟ اگر بچے مروائے تھے پھر ہمیں یہ نہیں، خدا کا قرآن چاہیے، محمد کا فرمان چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ملاؤں کا ڈھونگ ہے، خالی ملا شور کرتے ہیں کہ اسلام ہونا چاہیے، عوام نہیں چاہتی۔ تم بولو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ جو چاہتے ہیں اسلام آئے وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ لبیک 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 لبیک، شان قرآن، اسلام، نعرہ تکبیر۔ اور اسلام ہے کیا؟ اس پہ بھی ذرا کہ اسلام ہے کیا؟ آج تک تمہیں اسلام بتایا گیا ہے، دکھایا نہیں گیا۔ اگر ایک مرتبہ بھی پاکستان میں اسلام کا نظام رائج ہو جائے، قرآن کا نظام رائج ہو جائے، رب کعبہ کی قسم، پھر تم جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم، تمام ازموں کو جوتے مار کر بھگاؤ گے اور کہو گے ہمیں بھی، ہماری نسل کو بھی صرف اسلام چاہیے۔ کیوں کہ اسلام میں کشش اتنی ہے، اٹریکشن ہے، چارم ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں کھینچتا ہے؟ کہ غریب کو اس میں اس کے حقوق ملتے ہیں۔ آج تو جنگل کا قانون ہے، جنگل کا قانون لفظ تو سنا ہے، تمہیں معنی بھی بتا دوں۔ وہ کہتا ہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ آج میرے ملک میں بھی جنگل کا قانون ہے،
جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدے ہیں، اختیارات ہیں، بس وہی داتا انداتا بنا بیٹھا ہے. غریب کو تو پوچھتا کوئی نہیں. لیکن اگر اسلام آئے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آ تجھے جھلک دے کر بتاؤں. دیکھ اسلام فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. قرآن کا نظام کیا ہے تجھے جھلک دیتا ہوں. صرف فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. بحرین فتح ہوا، کستوری مال غنیمت میں آئی. مشک عنبر کستوری جب آئی امیر المومنین کے گھر میں رکھ دی گئی. رات تھی، صبح ہو گئی. صبح ہوئی، امیر المومنین فاروق اعظم کی بیوی، ایک روایت میں ہے جناب ام کلثوم بنت علی تھی، ایک روایت میں ہے جناب عاتقہ تھی، جو بھی تھی، پوچھا امیر المومنین اجازت ہے؟ توجہ کرنا، اسلام اور قرآن کا نظام بتا رہا ہوں. امیر المومنین اجازت ہے میں یہ کستوری تول کر وزن کر کے حصے کر کے صحابہ کے گھروں میں بھجوا دوں، تقسیم کرا دوں مال غنیمت؟ فاروق اعظم نے کہا نہ، تم نے تقسیم نہیں کرنا. بیوی نے پوچھا کیوں؟ امیر المومنین میرے عدل پہ شک ہے، انصاف پہ شک ہے، ایمان پہ شک ہے. میں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں زیادہ بھیجوں گی اور دوسروں کے گھروں میں کم بھیجوں گی، ناپ تول میں کمی بیشی کروں گی. فاروق اعظم نے کہا نہ، مجھے تیرے عدل انصاف اور ایمان پہ شک ہوتا تو تجھے بیوی بنا کے رکھتا. تو کس کی بیوی ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی جس کے لیے نبی نے کہا تھا بچے مرتے ہیں تو باپ روتا ہے، باپ مرتے ہیں تو بچے روتے ہیں، لیکن جب تو مرے گا میرا اسلام روے گا. تو عمر کی بیوی ہو کر بے انصافی نہیں کر سکتی. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب تو ترازو کو تولنے بیٹھے گی، کستوری کو تولنے بیٹھے گی، ایک ہاتھ میں ترازو پکڑے گی، دوسرے ہاتھ سے کستوری اٹھا کر پلڑے میں ڈالے گی. اب توجہ کرنا، ایک ہاتھ میں ترازو، ایک ہاتھ سے کستوری اٹھائی، پلڑے میں ڈالی اور تول رہی ہے. جب عرب کا علاقہ ہے، جو گئے ہیں حج پر، عمرے پر، ان کو پتا ہے کہ عرب میں گرمی کے موسم میں کتنی گرمی ہوتی ہے. گئے ہو کتنے لوگ؟ 2 4 10 20. دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہیں. سانپ. حج عمرہ نصیب نہیں ہے. اور کیا ہے؟ کوشش ہوتی ہے جب بالکل بوڑھے لاغر لاچار، جب نہ وضو ٹھہرے، نہ رکوع ہو، نہ سجدہ ہو، نہ رش سے گزر سکیں، نہ شیطان کو مار سکیں، نہ کچھ کر سکیں، اس وقت حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، جی ان کو ہار پہناؤ. اور وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجد میں کھڑا ہوں، کعبے کے سین کے اندر میں نے بوڑھے لوگوں کو پیشاب اور پخانہ کرتے دیکھا. بتاؤ اس عمر میں جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے گھر کی توہین کرنے جاتے ہو. اللہ نے دولت دی ہے تو جوانی میں جاؤ، کعبے کا غلاف پکڑ کر رونے میں بھی مزہ آتا ہے. جوانی میں جاؤ. میرا تو تجربہ ہے الحمدللہ، تحدیث نعمت. کعبے کے سین کے اندر میں نے بوڑھے لوگوں کو پیشاب اور پخانہ کرتے دیکھا. بتاؤ اس عمر میں جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے گھر کی توہین کرنے جاتے ہو. اللہ نے دولت دی ہے تو جوانی میں جاؤ، کعبے کا غلاف پکڑ کر رونے میں بھی مزہ آتا ہے. جوانی میں جاؤ. میرا تو تجربہ ہے الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ، فخر کے طور پہ نہیں کہتا. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. اللہ نے مجھے کئی حج نصیب کیے، 12 14 عمرے نصیب کیے. بار بار جاتا ہوں، یہی سوچ کر جاتا ہوں اللہ جوانی میں رونے کا مزہ ہی اور ہے. جب جوانی کے آنسو تیری دربار میں پہنچیں گے تو ان کی قیمت بھی ایک انوکھی لگتی ہے، فرق ہوتا ہے. لیکن تم لوگ کوشش کرتے ہو، ساری زندگی دولت جمع کی، جب مرنے کا وقت آیا اگر زندگی بچ گئی تو حج نصیب ہو گیا، نہیں تو قبر میں اتر گئے. جو دولت کے انبار لگا گئے تھے، پیچھے اولاد چاہے شراب پیے، زنا کرے، جوا کھیلے، کچھ بھی کرے، قبر میں جوتے تم کھاؤ گے، مال پیچھے والے کھائیں گے. خدا کا نام لو، اپنا مال اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ذات پر لگاؤ اور حج و عمرہ کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے لگا کے جایا کرو، تاکہ تمہاری قبر میں تمہارے جانے سے پہلے یہی مال تمہارا محافظ بن کے آیا کرے. آج علماء کرام آپ سے چندہ مانگتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے ہم مولویوں پہ احسان کرتے ہیں 1 2 بوری گندم دے کر. اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آیا نا، خدا جوتا بنا کر قیامت کے دن واپس منہ پہ مارے گا کہ لے جا، دیا بھی میں نے تھا اور میرے راستے میں دیتے ہوئے تو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ملا پہ میں نے احسان کر دیا. نہیں، یوں سجدہ شکر ادا کیا کرو. اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے تھوڑی سی دولت یا تھوڑی سی گندم تو نے اپنے دین پہ لگوا دی، نہیں تو زندگی کی ساری جمع پونجی میں ضائع کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہی ہے. یہ احسان مت سمجھا کرو. رب العالمین نے
وہ قرآن رحمتوں کا سمندر بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اور اسی قرآن کے نظام کی بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آتکا، جب تم تولو گی کستوری کو، اگر گرمی کا موسم ہو اور سامنے کستوری کا ڈھیر ہو، یا کبھی آپ عطر کی دکان میں چلے جائیں تجربے ٹرائی کے لیے، آپ اگر عطر کی دکان میں جائیں گے اور وہاں پہ عطر کھلے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی پسینہ شروع ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا کہ جب تو کستوری کو تولنے بیٹھے گی، ایک تو عرب کی گرمی ہے، اوپر سے کستوری کی گرمائش ہوگی، خوشبو کی گرمائش ہوتی ہے، تو اس کو جب تولے گی، تولتے تولتے تجھے پسینہ آئے گا، جب پسینہ آئے گا تو اس ہاتھ میں تو ترازو ہوگا، توجہ کرنا، اس ہاتھ میں تو ترازو ہوگا، یقیناً تو کستوری والے ہاتھ سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرے گی، جب تو پسینہ صاف کرے گی تیرے ہاتھوں پہ تو کستوری لگی ہوگی، اگر وہ کستوری کے چند ذرے تیرے ماتھے پہ لگ گئے اور قیامت کے دن عمر سے خدا نے پوچھ لیا کہ عمر تیری بیوی کے ماتھے پر وہ کستوری کے ذرے زیادہ کیوں لگ گئے تھے، مجھے بتا کہ عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ اے آج تیرے بھی حکمران، تیرے بھی ناظم، چیئرمین، ایم پی، ایم این اے، وزیر و مشیر و گورنر اور جنرل کرنل، بیوروکریسی، ایس پی ڈی سی اور کئی کی عہدیدار ہیں، بتا کہ اگر امیر المومنین فاروق اعظم کا نظام عدل تیرے ملک میں آئے اور کستوری تولنے کے احتیاط کی طرح تیرے ملک کے حکمران، تیرے ملک کے بیوروکریسی، تیرے ملک کے ناظمین، تیرے ملک کے گورنر، وزراء اور مشیر، ایم پی ایز، ایم این ایز اگر ایسے احتیاط کریں، پھر ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا کسی فیڈریشن سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی؟ سارے بولو پڑے گی؟ کبھی نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے قرضے ان کے پروٹوکول پہ لگتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزراء کے کچن کو چلانے کے لیے ان کے آگے پیچھے 10 اور 100 گاڑیاں دوڑانے کے لیے ان کے پروٹوکول کے لیے یہ سارے اخراجات کیے جاتے ہیں، اور اگر نظام قرآن کا ہو پھر پروٹوکول نہیں، پھر بنگلے نہیں، پھر کچن کیبنٹ نہیں، پھر 100 گاڑیوں کا رش نہیں، بلکہ سونے کا موڈ آئے، عمر پوچھے سرانا ہے، صحابہ کہ نہیں، اینٹ اٹھائے سرانے رکھے اور سو جائے۔ یہ نظام قرآن کا اگر تیرے اور میرے ملک میں آ جائے، تیرا اور میرا ملک بھوکا رہ سکتا ہے؟ سارے بولو رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مگر آج سارے وسائل تیرے ملک میں ہیں، معدنیات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ہاں، مگر پھر بھی بھوکے ہیں، پھر بھی کشکولے گدائی لے کر کبھی آئی ایم ایف، کبھی ورلڈ بینک، کبھی برطانیہ، کبھی فرانس، کبھی پتہ نہیں کون کون سی فیڈریشنیں، تنظیمیں ان کے سامنے کبھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں جی ابھی معاف کر دو، تھوڑا اور آگے لمٹ دے دو، یا تھوڑا قرضہ اور دے دو، بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ کبھی مسلمانوں تم نے سوچا ہے، حکمرانوں سے کہتا ہوں، عوام کا تو اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے، حکمرانوں تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بھی تو مسلمان تھے جن کے ہاتھوں میں چھڑی ہوتی تھی، بدر کے میدان میں جن کے ہاتھوں میں چھڑی ہوتی تھی کام ایٹم بم کا کرتی تھی، تمہارے ہاتھوں میں ایٹم بم ہے، کام چھڑی کا بھی نہیں کرتا۔ کبھی سوچا تم نے، گربانوں میں جھانکا تم نے کہ ان کے ہاتھوں میں چھڑی، کام ایٹم اور راکٹ کا، تلوار کا، چھڑی مارتے تھے گردنیں یوں کٹتی تھی جیسے تلواروں سے کٹ گئی ہوں، اور تمہارے پاس ایٹم بم ہے لیکن روب چھڑی جتنا بھی نہیں، بلکہ کولن پاؤل، کرسٹیانو رونالڈو، پتہ نہیں کون کون سے عجیب بھیڑیے یوں سٹک یہاں لگا کر اپنی چھڑی سے تمہیں ڈرانے آتے ہیں، ایٹم بم والوں کو۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر وائسرائے برطانیہ والا نظام اپنا لیا۔ اگر ہم قرآن کو اپناتے تو کفر کا روب ہمارے دلوں میں کبھی نہ چاہتا، اور اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں ساری دنیا کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا میں ساری دنیا کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ پریکٹیکل کر لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی بڑے دیوانے ہیں، بڑے پاگل ہیں یار، یہ تو ڈرتے کسی چیز سے نہیں، گولیاں لگ رہی ہیں، مر رہے ہیں، حق نواز سے اعظم تک لائنیں لگ گئی شہداء کی، اسیروں کی، جیل کے قیدیوں کی، مگر یہ باز ہی نہیں آ رہے، ڈرتے ہی نہیں یار کسی چیز سے، نہ جیل سے، نہ ہتھکڑی سے، نہ گولی سے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہے۔ جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ پھر غیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرا کرتے۔ تو یہ نظام سارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور وہی قرآن ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں جب آخری بات ہوئی، حضرت عمر کو جب خنجر مارا گیا،
محرم الحرام کا مہینہ تھا، میں نے کہا ایک دو باتیں فاروق اعظم کی، وگرنہ تو یہ محرم ہے، شہیدوں کی داستان کا مہینہ ہے اور شہداء کے خون سے رنگین مہینہ ہے، اور شہداء بھی دو بڑے مقدس، ویسے تو بہت ہے مگر دو بڑے مقدس، صرف اس کی ایک بات شروع کر دیتا ہوں، موقع ملا تو کبھی آگے بڑھاؤں گا، کہ وہ دو شہید ہیں ایسے کہ دونوں کا تعلق محمد مصطفیٰ کی جھولی سے، دونوں کا تعلق محمد مصطفیٰ کی، سارے کہہ دو محمد مصطفیٰ کی جھولی سے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک وہ جس کو محمد نے جھولی میں بٹھا کر کھلایا، ایک وہ جس کو محمد مصطفیٰ نے جھولی میں بٹھایا، ایک وہ جس کو محمد مصطفیٰ نے جس کے لیے جھولی کو پھیلایا، دونوں وہ ہیں جن کا تعلق نبی کی جھولی سے ہے۔ وہ فاروق اعظم جب خنجر لگا زخمی ہوئے، گرے، اور یہ اب بار بار پرچیاں آ رہی ہیں کہ سیرت کے موضوع پر بھی جھلکیاں دیں، ایک چل رہا ہے اسی کو چلنے دیں۔ تو جب خنجر لگا زخمی ہوئے، گر پڑے، عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھ کر سہارا دینے لگے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابن عوف مجھے چھوڑ، پہلے نماز پوری کر، میری جان اتنا قیمتی نہیں جتنا رب کی نماز قیمتی ہے۔ وہ عمر نماز ہو گئی، اٹھایا، لوگوں نے قصر خلافت میں لے گئے۔ قصر خلافت بھی کیا تھی؟ کچا سا مکان، کچا سا مکان، اس میں لے گئے، سلایا، حکیم، ڈاکٹر، طبیب، فرسٹ ایڈ شروع ہوئی۔ حکیم نے کہا عمر شہد چاہیے، تھوڑا سا شہد۔ کیوں؟ کہا دوائی اس میں مکس کر کے آپ کو پلائیں گے، اندر جا کر زخموں کو بھرے گی، افاقہ ہوگا۔ فاروق کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آج کے چیئرمینوں، کونسلوں، ایم این اے، ایم پی اے، ناظمین، مشیر، وزیر، گورنروں، عمر کی زندگی پڑھو، کعبے کے رب کی قسم عمر کی زندگی نے یہودیت اور عیسائیت میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رو کر کہا ڈاکٹر، حکیم، طبیب، ہوں تو میں امیر المومنین، ہوں تو میں وقت کا بادشاہ، لیکن کعبے کے رب کی قسم نہ میرے گھر میں شہد ہے، نہ میرے گھر میں اتنے پیسے ہیں کہ میں بازار سے شہد خرید سکوں۔ تیرے تو کونسلر کے کتے مکھن کھاتے ہیں، میں وقت کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن اور اسلام کے نظام کے امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں شہد خرید کر سکوں۔ حکیم نے کہا جی آپ امیر المومنین ہیں، بیت المال سے اٹھا لیں، آپ کو کون روکے گا؟ فاروق اعظم نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، شام تک صبر کرو، مجھے دوائی نہ کھلاؤ، شام کو دوائی مجھے کھلانا۔ اس نے کہا کیوں؟ فاروق اعظم نے کہا بس کوئی وجہ ہے، میں شام تک شہد کا بندوبست بھی کر لیتا ہوں، دوائی بھی مجھے شام کو کھلانا۔ طبیب ڈاکٹر چلا گیا، فاروق اعظم نے شورا کی کابینہ کی میٹنگ بلا لی، کبار صحابہ کرام کی بلایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا شاید عمر کی شہادت کا وقت قریب ہے اور عمر ہمیں کوئی نصیحت اور وصیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصحاب مصطفیٰ کی جماعت جب فاروق اعظم کے قدموں میں پہنچی تو وہ کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ فاروق اعظم نے جب ہمارے ساتھ بات شروع کی تو ہمیں کہا لوگوں، نبی کے صحابیوں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے دوائی کے لیے شہد کا ایک پیالہ ضرورت ہے، ایک پیالہ شہد کا ضرورت ہے، میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ میرے گھر میں شہد ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد اٹھا لوں۔ صحابہ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو چھلک پڑے، رو کر کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے پوری زندگی اسلامی فتوحات پہ لگائی، پوری زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت پہ لگائی، آپ پیالہ کیا پورے بیت المال کا خزانہ اگر آپ کے علاج پہ لگ جائے
تو کوئی انگلی نہ اٹھاتا. آپ نے ہم سے پوچھنے کی جسارت کیوں کی؟ آپ نے ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ تو فاروق اعظم نے وہی جواب دیا، نبی کے صحابیوں آج تم تو کچھ نہ کہتے، لیکن اگر قیامت کے دن مجھ سے خدا پوچھ لیتا کہ عمر بیت المال سے شہد کس سے پوچھ کر اٹھایا تھا، مجھے بتاؤ میں عمر خدا کو کیا جواب دیں؟ اگر یہ نظام عدل تیرے اور میرے ملک میں آئے تو کتنی برکتیں آ جائیں. آج امیر المومنین کی میں تو باتیں کر رہا ہوں، بادشاہ کی. یہاں تو کونسلر کو دیکھ، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم. ہاں ناظم صاحب کو، ایم پی اے صاحب کو دیکھ، کاغذوں میں 3 دفعہ نالی بن گئی لیکن بنی، بولو بنی، کاغذوں میں 3 دفعہ گٹر مین ہول بن گیا مگر بنا. اسی کا مطلب ہے نالی ہضم، گٹر ہضم. کھا جاتے ہیں قوم کی گند سے بھری ہوئی نالیاں اور گٹر کہ جی ہم نے بنا دی 3 دفعہ. میں تو اب گھسا ہوں نا، جب سے ناظم بنا ہوں مجھے ان کے چور دروازوں کا پتہ چلا ہے. ہاں کہ کیسے یہ لوگ، وہ کہتے ہیں نا جی میں نے کام کر لیا ہے اور اس کام پہ جو ہے نا میں نے پھٹی بھی لگائی ہے. تو اب میں سمجھاؤں وہ پھٹی کیا ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے رہے وہ اس تختی کو پھٹی کہتے ہیں جو افتتاح والی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عارفانہ کلام تھا، عارفانہ کلام تھا. کہتے جی ہم نے کام تو کرا دیا، پھٹی بھی لگا دی. لوگ سمجھتے ہیں یہی پھٹی ہے جس پہ سنگ بنیاد لکھا ہے، اصل میں وہ پھٹی تھی 20% والی. ہاں تو اس لیے کہتا ہوں اس نظام کے مقابلے میں اگر تمہیں ایک مرتبہ بھی قرآن اور اسلام کا نظام دکھا دیا جائے، رب کعبہ کی قسم پھر تم اسلام کو چھوڑو گے بھی نہیں. یہی تو ڈر ہے امریکہ، یورپ اور برطانیہ کو کہ طالبان نے اگر افغانستان کے ریگزاروں میں اسلامی نظام قائم کیا تو اس کا نقصان امریکہ یورپ کو کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ افغانستان جہاں گھر گھر میں بارود کے ڈھیر ہیں، وہ افغانستان جہاں بچے بچے کے پاس کلاشنکوف ہے، وہ افغانستان جہاں ایک ایک گھر میں توپ پڑے ہیں. لیکن طالبان نے نظام حکومت اسلامی طرز کا اپنایا تو پورے افغانستان میں امن ہو گیا. ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے تھانے میں چوری کی ایک رپورٹ بھی نہیں آتی تھی. وجہ کیا تھی؟ نظام اسلام کا تھا. وہ سمجھے، ڈرے یورپ والے اور امریکہ والے کہ اگر اس نظام کا پتہ ہمارے یہودیوں عیسائیوں کو لگ گیا وہ بھی کہیں گے اسلام آنا چاہیے. وہ دیکھو افغانستان میں بچے بچے کے پاس کلاشنکوف ہے لیکن کوئی مرنے کی خبر نہیں ہے، ایک ایک کے پاس اسلحہ ہے، کوئی چوری ڈاکے کی خبر نہیں ہے. وہی اسلام ہمیں بھی چاہیے. وہ ڈر گئے کہ ہمارے لوگ افغانستان کا امن دیکھ کر، افغانستان کے لوگوں کی پاک دامنی دیکھ کر کہیں اسلام کے گرویدہ نہ ہو جائیں. اسی وجہ سے بہانے بنائے. اب قبیلے افغانستان کو، پھر عراق کو، اب وہ پاکستان اور شام اور دوسرے اسلامی ممالک پر نظر جما کے کھڑا ہے. لیکن خیر پوٹامے والی کے غیور مسلمانوں، تم بھی بتا دو ان امریکی بھیڑیوں، درندوں اور ان امریکی بدماشوں کو کہ امریکی کتوں، ہم تمہیں پاکستان کو میری نظر سے دیکھنے نہیں دیں گے. جب بھی تم ہمارے ان علاقوں میں اترے یا تمہارے ہیلی کاپٹر آئے، کعبے کے رب کی قسم یا ہم اپنی جان پیش کر دیں گے یا تمہاری بوٹیوں کا قیمہ بنا کر. وعدہ کرتے ہو ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ امریکی درندے یہاں گھس آئے اور تمہاری مساجد و مدارس اور تمہارے ملک میں طالبان کے نام پر جو آپریشن کمینہ پن جو وانا سے شروع ہوا ہے، وہ تو ہے علاقہ غیر ایجنسیز، فیڈرل ایریا. اور اگر یہاں آئے جہاں پہ علماء اور علماء بھی علماء حق، دیوبندیت کے اصل وارث، مکس نہیں، کھچڑی نہیں، کھرا اور کھوٹا مکس والے نہیں، کھرے خالی جان دینے والے یہاں وہ رہتے ہیں جنہوں نے سر پہ کفن آلریڈی باندھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی امریکی درندہ آیا اور آگے گھسا تو یا اپنی جان دیں گے یا ان کی جان، سارے بولو، یا ان کی جان لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور وقت آئے گا، وقت آئے گا. میں ابھی فارن میں تھا، ساؤتھ افریقہ ہم پہنچے تو ایک آدمی نے بہت خوبصورت بات مجھے بتائی اور میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی اس سے. آپ کی نظر بھی کرتا ہوں شاید آپ کے دل کو بھی تسلی ہو. اس نے ایک فرانس کے انگلش اخبار کا ایک آرٹیکل مجھے دکھایا. میں نے اس کو پڑھا تو لکھنے والا کرسچن عیسائی
کہتا ہے کہ 2025 میں امریکہ کا صدر مسلمان ہوگا. میں حیران ہو گیا. لکھنے والا بھی عیسائی ہے اور لکھ بھی بڑے دعوے سے, اور ساتھ اس نے دلائل دیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2025 میں 2025 میں امریکہ کا صدر پریزیڈنٹ وہ مسلمان ہوگا. آگے اس نے دلائل کیا دیے, اور الحمدللہ اب بھی وہاں پہ نیو جرسی کا جو میئر بنا ہے مسلمان بنا ہے, اور وہ بھی مسلمان پاکستانی بنا ہے. مزے کی بات ہے. تو اب اس نے دلائل دیے. کہتا ہے کہ دیکھیں اس وقت امریکہ میں مسلم آبادی ہے 15%. کتنی؟ 15%. اور دیگر مذاہب یعنی ہندو, سکھ, یہودی, کچھ بدھ مت ملا جلا کے وہ بھی 15%. یہ 15 اور 15 مل کے کتنے ہو گئے؟ 30%, 30%. باقی 70% کرسچن ہے. اب اس نے بڑا خوبصورت آگے ثبوت دیا. کہتا ہے کہ جو کرسچن ہے, جو عیسائی ہے, امریکی یا یورپی, نسل نو, نیو جنریشن, ینگ بلڈ, نیا خون, وہ پہلے تو شادی کا قائل ہی نہیں, کرتے ہی نہیں. ہاں, اور گرل فرینڈ سے گزارا ہے کہ کوئی ذمہ داری ہم نے نہیں لینی شادی کر کے. 10 دن اس کے ساتھ رہو, 20 دن اس کے ساتھ رہو, مہینہ اس کے ساتھ رہو. اور پھر اس نے کہا کہ تھوڑا طبقہ ہے جو شادی کا ایک عمر میں قائل ہو جاتا ہے. شادی تو کر لیتے ہیں, پھر بچوں کے قائل نہیں کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے, جنجال ہے جی. یہ بچے 2 ہی اچھے, وہیں سے نعرہ آیا تھا یورپ اور امریکہ سے. ہاں, تو وہ کہتے ہیں پہلے شادی کے قائل نہیں, شادی کر بھی لیں ایک عمر میں جا کر تو پھر بچوں کے قائل نہیں. اور اگر بچوں کا شوق ہو بھی جائے تو پہلے تو 1, زیادہ سے زیادہ 2, اس سے زیادہ بچے نہیں پیدا ہونے دیتے. تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہندو بھی, وہ بھی زیادہ بچے شچے اس معاملے میں نہیں ہیں, اور اسی طرح دیگر بدھ مت وغیرہ وہ بھی اسی طرح. لیکن مسلمان سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں نا مردم شماری والے گئے نا, دروازہ کٹکھٹایا, بچہ نکلا, پوچھا بیٹا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتا 36. ریئلی میں جانتا ہوں جس کے 36 بچے ہیں, جانتا ہوں میں, اس کی بیویاں بھی چاہ رہے ہیں. کہتے 36. بیٹا 36؟ کہا انکل 36. بیٹا گھر میں کتنے آدمی رہتے ہیں؟ 41. بیٹا وہ کیسے؟ مگر جی 4 میری امی ہے, 1 ابو ہے, 36 ہم ہیں. 36 اور 5 41. اس نے کہا بیٹا ابو کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہی تو کام کرتے ہیں. یہ مسلمان کی رفتار ہے. تو میں نے اس کی مثال کو سمجھانے کے لیے تمہیں یہ لطیفہ سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ عیسائی پہلے تو شادی کے قائل نہیں, شادی کر بھی لے تو بچوں کے قائل نہیں, بچے چاہیں بھی صحیح تو 1-2 سے زیادہ نہیں, اور مسلمانوں کے گھروں میں 36. مجھے ہنسی بھی آتی ہے. پہلے کہہ دوں اللہ نظر بد سے بچائے, کہہ دو آمین. مجھے انگلینڈ والوں نے بلایا تو میں نے ویزا اپلائی کیا. 1997 کی بات ہے, 97 کی پہلی دفعہ انگلینڈ والوں نے بلایا تھا. تو ویزا اپلائی کیا, انٹرویو کی ڈیٹ آئی, میں انٹرویو دینے گیا تو مجھ سے انٹرویو کرتے کرتے اس نے بڑے سوالات کیے, ادھر ادھر کے بڑے کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا آر یو میرڈ؟ یس. اچھا بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 7. یوں اس کی آنکھیں کھلی, کہتا ہے 7. میں نے کہا ہاں. کہتے کمال ہے, آپ خود بچے لگتے ہیں, آپ کے 7 بچے ہیں. میں نے فرانس کا وہ آرٹیکل پڑھا تو میں نے کہا اس وقت اگر میں پڑھ چکا ہوتا تو اس کو کہتا اس لیے 7 ہے کہ امریکہ کا صدر ہم میں سے بننا ہے. تو وہ کرسچن لکھتا ہے کہ جب 15 سال کے بعد جنریشن چینج ہوتی ہے, ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے. 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے تو 15 سال کے بعد ایک نئی نسل آ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ 2010 یہ 1995 میں اس نے لکھا
کہتے ہیں 2010 میں مسلم آبادی 15 سے بڑھ کر 30% ہو جائے گی، اور کرسچن آبادی چونکہ شادی کے قائل نہیں، شادی کریں بھی صحیح ایک عمر میں تو بچوں کے قائل نہیں، لیکن موت تو ویسے آ رہی ہے جیسے آتی ہے، موت کا سلسلہ تو نہیں رکتا، ہاں، لیکن بچے پیدا ہونا انہوں نے روک دیا، اب مرتے اسی رفتار سے ہیں لیکن پیدا اسی رفتار سے نہیں ہو رہے، مسلمان مر بھی اسی رفتار سے رہے ہیں اور پیدا اس سے بھی زیادہ، تو اس لیے کہتے ہیں 2010 میں مسلمان ہو جائیں گے 30% اور کرسچن ہو جائیں گے تقریباً 55%، اور جو ہندو سکھ وغیرہ وہ اسی تقریباً 15 پہ رہیں گے یا تھوڑا بہت کمی بیشی آئے گی۔ پھر کہتے ہیں 15 سال بعد 2025 میں مسلمان ہو جائیں گے 30 سے 60%، 60%، اور عیسائی ہو جائیں گے 55 سے 25% یا 30%۔ اب وہاں پہ تو جمہوریت ہے، الیکشن میں ووٹ ہوتے ہیں، جب ووٹ ہوں گے 60% تو مسلمان ہوں گے، ظاہر ہے مسلمان تو مسلمان صدر کو ووٹ دیں گے تو آٹومیٹکلی امریکہ کا صدر مسلمان بن جائے گا۔ تو یہ عیسائی خود مان رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ انقلاب آئے گا کہ جب روح زمین پر محمد مصطفیٰ کے کلمے کا پرچار ہوگا اور اس قرآن کا نظام اور اس اسلام کا نظام چلے گا، لیکن پاکستان کے مسلمانوں تم بھی غفلت کی چادر اوڑھ کے سوئے مت رہو، بلکہ اپنی نسل نو کو سبق دو کہ زندگی اللہ نے جتنی لکھ دی وہی ملے گی، نہ ایک لحظہ پہلے موت آتی ہے نہ ایک لحظہ بعد میں موت آئے گی، جیو تو شیر کی طرح، ایک دن بھی جیو تو شیر کی طرح جیو، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مسلمان جوانوں، مسلمان بچوں، مسلمان بزرگوں، میری مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی نسل نو کی تربیت ایسی کرو کہ وہ مستقبل میں خالد ابن ولید بنے، ابو عبیدہ بن جراح بنے، وہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا پیروکار بنے کہ کفر اس کو دیکھ کر لرزنے لگ جائے۔ ایک بچوں کو بلی سے مت ڈرایا کر بلکہ اس کو شیر بنا، تاکہ آنے والے دنوں میں اس نے یورپ اور امریکہ کے ایوانوں تک اسلام کا پرچم لہرانا۔ یہ لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ سارے بولو لہرانا چاہیے۔ لہرائے گا تب جب تم بھی سر پہ کفن باندھ کے تیار ہو جاؤ گے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، ایک دوست نے پھر چٹ لکھی کہ وہ 4 والی بات سناؤ۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ اعظم طارق کی شہادت پر جنہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ ایسا نہ کرتا تو نہ مرتا، لگتا ہے ان لوگوں نے قیامت تک زندگی لکھوائی ہوئی ہے، اور شاید ان کو پتا ہوگا کہ قیامت تک صرف ابلیس نے رہنا ہے، اس کی زندگی اتنا لمبی ہے کہ قیامت کو مرے گا، کیونکہ اللہ سے اس نے ڈیمانڈ کی تھی، مانگی تھی۔ ٹھیک ہے، اعظم طارق میرا قائد جب شہید ہوا بڑے لوگوں نے تانے دیے، دیکھا جی جو بویا وہ کاٹا، جو کیا وہ صلہ ملا، ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ مرتا، کیا کرتا تمہاری طرح بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا، اس نے تو سینے پہ گولیاں کھائی، اس نے تو